کمبینیشن جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں مختلف قسم کی ایسی دوائیاں کہ جو کہ آپ بیک وقت استعمال کرتے ہیں، تو زیادہ تر فکس ڈرگ کمبینیشنز آتی ہیں کہ آپ شوگر یا بلڈ پریشر یا اس طرح کی اور ایسی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ 2-3 پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات آج کل جو دنیا میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ یہ چلا ہوا ہے کہ آپ فکس ڈرگ کمبینیشن اگر 2 دوائیاں آپ کھا رہے تو اسے ایک ہی پل میں کر لیں، اور تاکہ آپ کے پیشنٹ کی کمپلائنس بہتر ہو، یعنی وہ اپنی دوائی کا استعمال جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے اور اس پر پل برڈن کم ہو، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ 10-11 دوائیاں لینے کی بجائے وہ 2-3-4 گولیوں میں اس کا گزارا ہو جائے۔ تو جناب بات کرتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب NSAIDs یعنی ڈیکلوفینک وغیرہ ان کا استعمال درد کے لیے کرایا جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں آسٹیو آرتھرائٹس یا بیک ایک یا کمر کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ کہیں پر خدا نخواستہ انفلیمیٹری پین ہے، کہیں پر کوئی سرجری ہوئی ہے، اس کا درد ہے، درد کش ادویات جب آپ استعمال کرتے ہیں، اکثر اوقات جو ایک اچھی پروڈکٹ ہے NSAIDs میں وہ ڈیکلوفینک سوڈیم ہے، ڈیکلوفینک پوٹاشیم ہے، یعنی ڈیکلوفینک جو ہے وہ اکثر اوقات زیادہ تر لوگ کیونکہ ایک پوٹنٹ اور ایک بہترین پین کلر ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا انتخاب ڈیکلوفینک ہی ہوتا ہے اس طرح کے انفلیمیٹری پینز میں، اسی طرح کے ٹرامیٹک پینز میں، فریکچر ہو جاتا ہے، سرجری ہو جاتی ہے، اس طرح کے پین میں ڈیکلوفینک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کو معدے کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ اکثر اوقات لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب یہ درد کی دوائی جب میں کھا لوں تو میرے معدے میں تیزابیت آ جاتی ہے، معدے میں درد ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی سرجری میں آپ کو کوئی سرجری ہوئی یا اس طرح کی کوئی انفلیمیٹری کنڈیشن ہے باڈی میں، اور اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ دن تک ہی اینٹی انفلیمیٹری اور پین کلرز، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹریز چاہیے، اور اس کے استعمال کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کو معدے کے مسائل، پیپٹک السر، اس کے ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اکثر اوقات دوائی ساتھ میں دے دی جاتی ہے کہ جی ساتھ میں آپ معدے کی جو دوائی ہے تو اس کا بھی استعمال کر لیں۔ آج کل ایک ایسی کمبینیشن اویلیبل ہے سرل فارما کی طرف سے جو کہ بیسڈ کرتی ہے ڈیکلوفینک اور اومیپرازول کی کمبینیشن پر۔ لوینزو ڈی کے نام سے ٹیبلٹ اویلیبل ہے کہ جس میں اومیپرازول اور ڈیکلوفینک آپ کو ایک ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آپ کو درد سے بھی آرام، اور اس درد کی دوائی کے ساتھ خدا نخواستہ اگر آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ ہونا تھا تو اس کے لیے بھی اس کے ساتھ اومیپرازول یعنی معدے کی دوائی بھی ساتھ میں ملا دی گئی ہے۔ تو آپ اگر کچھ کنڈیشنز میں، انفلیمیٹری کنڈیشنز میں آپ کو ہفتہ 10 دن کے لیے دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، پین کلر چاہیے ہوتی ہیں، یا خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں آپ کو کبھی کبھار ریگولر بیسس پر ایسی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیکلوفینک کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا معدہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور آپ پیپٹک السر سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک پری فارمڈ کمبینیشن ہے جو کہ بیس کرتی ہے ڈیکلوفینک اور اومیپرازول پر، جس کے ساتھ آپ کو معدے کی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ درد سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ پھر اس میں ڈیکلوفینک جو ہے وہ انٹیرک کوٹڈ بھی ہے، اور اس میں جو گرینیول فارم ہے اس میں بھی ہے 75 ملی گرام یعنی 75 ملی گرام اس میں ڈیکلوفینک پایا جاتا ہے، جس میں 25 ملی گرام ایک دم سے ریلیز ہو جاتا ہے ریپڈ ریلیز کے لیے، تو تقریباً 10 سے 15 منٹ میں آپ کا پین جو ہے وہ کنٹرول ہونے لگ جاتا ہے۔ اور پھر 50 ملی گرام اس کی مینٹیننس ڈوز ہے، سلو ریلیز ہے، سسٹینڈ ریلیز ہے، تو اس سسٹینڈ ریلیز کے ساتھ آپ کو 24 گھنٹے تک جو ہے تو آرام سے یہی ڈرگ جو ہے مل رہی ہوتی ہے، اور ایک دم سے اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے کہ آن سیٹ ایک دم سے ہو جاتا ہے، پین آپ کا ایک دم سے کنٹرول ہو جاتا ہے، اور لمبے عرصے تک یعنی 24 گھنٹے تک وہ کنٹرول رہ سکتا ہے، تو آپ کو بار بار دوائی لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کے ساتھ بار بار آپ کو معدے کی دوائی لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس میں ایک ساتھ ہی آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ فوائد اور نقصانات یہ ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں۔ فائدے میں نے آپ کو اس کے بتا دیے کہ کمبینیشن ہے، آپ کی کمپلائنس اچھی ہو جاتی ہے، دوائی آپ کو دن میں ایک بار لینی پڑتی ہے، ایک دم سے اثر سٹارٹ کرتی ہے، لمبے عرصے تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ پھر اگر دیکھا جائے تو جو بھی دوائی ہو، خصوصاً جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں NSAIDs کے، ان میں پیپٹک السر، ہاضمے کی خرابی، لمبے عرصے تک استعمال جو ہے وہ ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کا بھربھرا پن، اور ان چیزوں کا آپ کو شکار کر سکتا ہے۔ اور خصوصاً جو ممانعت ہے وہ کرونک لیور ڈیزیز اور کرونک کڈنی ڈیزیز، یعنی جن لوگوں کے دائمی طور پر ان کو جگر یا گردے کی بیماری ہے وہ NSAIDs کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، ان کو NSAIDs بالکل ہی منع ہے۔ پھر PPIs یعنی اس میں جو اومیپرازول پایا جاتا ہے، PPIs کا بھی یہی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بلاٹنگ ہو سکتی ہے۔ لمبے عرصے تک اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آپ کو جو معدہ ہے اس کے جو گلینڈز ہیں ایسڈ جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ مکمل طور پر اس میں خشکی آ جاتی ہے، اور پھر آپ کا معدہ جو ہے
ہاضمے کے قابل نہیں رہتا تو لمبے عرصے تک اومیپرازول یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز کا استعمال بھی جو ہے ممنوع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو خود لائک کیجئے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔